السلام علیکم۔ امیزنگ کوٹیشن۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کتابی الفاظ اور مثالیں اپنی زندگی پر مسلط نہ کیجیے، اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینا سیکھیں۔ سب کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور سب کتابیں افسانے آپ یا مجھ جیسے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں جو خود بھی نامکمل اور ادھورے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھا ناول اور سب سے اچھی پکچر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں غور کریں، اس سے زیادہ حقیقت پر مبنی ناول یا مووی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے اصلاح کی بھی گنجائش ہے، بشرط یہ کہ ہم چاہیں۔ نئے رشتوں کے زندگی میں آ جانے سے ہم پرانے رشتے مضبوط ہونے کے باوجود صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں۔ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ اختیار نہیں کرے گا جس میں آپ کی تذلیل کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہے۔ اسی طرح غلط فیصلے کی فصل بھی آنے والی نسل کو کاٹنی پڑتی ہے۔ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ جس طرح درست فیصلے کے ثمر آنے والی نسلوں کو لطف اندوز کرتے ہیں۔ کہاں نایاب لکھتی ہوں، کہاں شفاف لکھتی ہوں، میرا وجود مٹی ہے، ہمیں خود کو بھی خاک لکھتی ہوں۔ کام پڑتا ہے تو سب اپنا بنا لیتے ہیں، بات بن جائے تو سب لوگ بدل جاتے ہیں۔ لوگ تو بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہیں گے، سو آپ انہیں سن کر بھی انسنا کرنا سیکھیں۔ ہجوم لاکھ صحیح زندگی کے میلے میں میرے اندر ایک انسان اکیلا ہے۔ 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی 1 روپیہ 1 لاکھ سے نکل جائے تو یہ لاکھ بھی نہیں رہتا۔ جو رشتے ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے، انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جانا بہتر ہوتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دیں۔ لوگوں کی سوچ چائے میں ڈوبے بسکٹ جیسی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب گر جاتی ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیابی وہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں، کیونکہ انسان بولتے ہوئے نہیں سوچتا کہ سننے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ خود کو کسی کا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ دنیا آخرت کا آئینہ ہے، جو دنیا میں کرو گے آخرت میں وہی دیکھو گے۔ عمر بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ گندے پانی کو جتنا مرضی صاف کر لو، وہ کبھی صاف نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، نہ کہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے سمجھانے یا پڑھانے سے نہیں، بلکہ وقت آنے پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ وقت بدلتے کہاں دیر لگتی ہے، جہاں آپ کھڑے غرور کر رہے ہیں، وہاں کل کوئی اور کھڑا اترا رہا ہوگا۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ زندگی ہی انسان کو بتاتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ زندگی ہی یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کر ہی کیا سکتا ہے۔ آنے والی نسل کو اور کچھ نہ بھی دے سکیں تو کم از کم محبتیں بانٹنا ضرور سکھائیں۔
احساس کرنا سکھائیں۔ انہیں پیروں کی نہیں، رشتوں کی ویلیو سمجھائیں۔ احساس کا ہونا جتنا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اتنا ہی خود کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں ہی نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ If you like the video, please share, like and subscribe. اللہ حافظ۔